کہ قرآن و احادیث جس طرح ہمیں اپنے مشران نے تسلسل کے ساتھ وہ ہمارے صحابہ کی امانت کو ہم تک پہنچائی ہے، اللہ جل شانہ ان کی قبر ان پر پھول برسائے، رحمت برسائے، اللہ جل شانہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہ ان کی محنت کی ثمرات ہے، ان کی جوجہد، ان کی صداقت کی، ان کی قربانیوں کی، جو آج گلی گلی میں مدرسہ موجود ہے، مسجد موجود ہے، دینی ادارہ موجود ہے، بڑے بڑے تبلیغی مراکز موجود ہے، بڑے بڑے خانقاہیں موجود ہے، قال اللہ قال رسول کے چرچ زمزم ہے، اتنے فضلاء آ رہے ہیں، اتنی فضلات آ رہی ہیں، یہ صرف ان اکابرین دیوبند، ان صادقین اور دین کی خاطر قربانیاں کرنے والوں کی مرہون منت ہے۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی چیز میں ہم خیانت نہ کر لے، اسی چیز کو آگے نسلوں میں اس طرح ہی منتقل کر لے جس طرح ہمیں انہی گدہ نشینوں اور بریا نشینوں سے ہمیں وراثت میں ملی ہے، تاکہ ہم اس شعر کا مصداق نہ بنے، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کی موتی کتاب ہے اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، پھر ہم بڑے خائن ہوں گے اگر ہم نے اس چیز محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، حقیقی ترجمانی کے ساتھ آگے نہ بڑھایا، آگے منتقل نہیں کیا، تو ہم ظاہر بات کے خائنین کے لسٹ میں ہوں گے، اور تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جو آزادی ہمیں ملی ہے، جو دین میں آزادی ملی ہے، جو ممبر و محراب میں ملی ہے، جو معاشرے میں ملی ہے، جو عام گیدرنگ فورم میں ہمیں ملی ہے، وہ ناقابل فراموش ہے، اور یہ سب کچھ مرہون منت انہی بڑوں کا ہے جو اب مدفون ہے۔ اللہ جل شانہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ جل شانہ کو ہمیں بھی، اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان کی قدم پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔